حدیث ہے عنوان بصری کی عنوان شخص کا نام ہے. بصری بصرہ کا رہنے والا ہے. عنوان بصری. اس کی عمر کتنی ہے؟ 94 ایئرز، یعنی بوڑھا ہو چکا ہے. ہم تو اب سمجھتے ہیں کہ بس اب بوڑھا ہو گئے، اب کیا تم پڑھو گے یار، بس اللہ اللہ کرو، قبر میں جانے کے دن ہے. 94 سال کا ہے، 94 ایئرز کا، اور چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے مدینے میں، اور امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ میں آپ سے پہلے جو اہل سنت کے امام ہیں، امام مالک، ان کے پاس جایا کرتا تھا اور ان سے علم حاصل کیا کرتا تھا، لیکن اب میرا ان سے دل بھر گیا ہے، یعنی اب ان سے جتنا مجھے حاصل کرنا تھا میں نے کر لیا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے زانو ادب طے کروں، یعنی آپ سے علم حاصل کروں. 94 ایئرز کا ہے وہ، ابھی بھی اس کی چاہت کیا ہے؟ علم حاصل کرے. آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام نے پہلے تو منع کر دیا کہ بھئی دیکھو میں جو ہے وہ حکومت کے کارندے مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں اپنی عبادات میں مشغول ہوتا ہوں، لہٰذا مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے. جس کے پاس تم پہلے جاتے تھے اسی کے پاس تم چلے جاؤ. اب اگر مجھ جیسا کوئی سادہ انسان ہوتا تو چلے جاتا، لیکن بامعرفت انسان تھا. گیا اور جانے کے بعد کہا کہ اگر امام مجھ میں کوئی خیر دیکھتے تو یقیناً مجھے اس طریقے سے نہ ٹھکراتے. گویا فرزند رسول میرے اندر کوئی خیر نہیں دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے مجھے منع کر دیا. ورنہ تو اتنے سارے طالب علم ہیں، یعنی 4000 طالب علم ایک وقت میں، ان طالب علموں میں اگر ایک میں بھی ہو جاتا تو کیا مثال کے طور پر کوئی فرق پڑ جاتا. تو کہا کہ فرزند رسول نے میرے اندر کوئی خیر نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ مسجد نبوی میں چلے گئے عنوان بصری، اور وہاں پر جا کر نماز میں مشغول ہو گئے. اور نماز میں مشغول ہونے کے بعد خدا سے راز و نیاز کی. یعنی 94 سال کا ایک شخص ہے جو اپنی تقریباً زندگی گزار چکا ہے، وہ اب چاہتا ہے کہ علم دین حاصل کرے چھٹے امام سے. جب امام نے اس کو منع کر دیا تو نہ صرف غمگین ہوا، غمزدہ ہوا، بلکہ ہمت نہیں ہاری. جو پہلا کام کیا وہ کیا کیا؟ خدا سے راز و نیاز کی. اس کا مطلب یہ کہ علم کے لیے، بالخصوص علم دین کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ریاضت کرنی پڑتی ہے، خدا سے لو لگانی پڑتی ہے. یہ جو علم دین ہے یہ ایسے ہی انسان کے پاس نہیں آ جاتا ہے. اچھا، علم دین کے جب ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہیں آ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ فقط معلومات کا جمع کر لینا. میں بہت بڑا علامہ ہوں، مثال کے طور پر مجھے فلاں مسئلے کا ہی پتہ ہے، فلاں مسئلے کا ہی پتہ ہے، لیکن میں خود پر اس پر عمل پیرا نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ علم فقط معلومات کی حد تک ہے، اس علم کو میں نے ہضم نہیں کیا ہے. کھانا ایک مرتبہ انسان کھاتا ہے اور وہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ جب ہضم نہیں ہوتا ہے تو مثال کے طور پر نکل جاتا ہے. لیکن ایک کھانا جو انسان چبا چبا کر کھائے اور اچھی طریقے سے اس کو چبائے اور وہ کھانا اچھی طریقے سے ہضم ہو، تو پھر وہ کھانا میرے وجود کا حصہ بنتا ہے. بالکل بعینہ ہی یہی معاملہ علم کے ساتھ ہے. علم انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ انسان حاصل کرے. تو ریاضت کی اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ خدایا جو ہے وہ امام کے دل کو میرے لیے کیا کر دے؟ نرم کر دے. 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اسألک یا اللہ ان تعطف علی قلب جعفر. اے پروردگار، اے میرے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو چھٹے امام کے دل کو میرے اوپر مہربان کر دے، یعنی ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ بنا دے کہ ہاں اس کو بھی، اس کا ہاتھ بھی پکڑنا ہے. وَتَرْزُقَنِي مِنْ عِلْمِهِ مَا أَهْتَدِي بِهِ إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. اے پروردگار، مجھے چھٹے امام کا علم عطا فرما، میری روزی میں لکھ دے. کس کا علم؟ چھٹے امام کا علم میری روزی میں لکھ دے تاکہ میں صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا سکوں. وَرَجَعْتُ إِلَى دَارِ مُغْتَمًّا، اور میں پلٹ سکوں اپنے اصل گھر. کس حال میں؟ مغتمن، کہ میں فائدہ مند ہوں، یعنی میرے ہاتھ بھرے ہوں، میری جیب بھری ہو. جب انسان سفر پہ جاتا ہے اور جب سفر سے واپس لوٹتا ہے تو انسان کیا چاہتا ہے؟ کہ اپنے گھر والوں کے پاس اس حال میں جائے کہ اس کے جیب میں کچھ ہو،
ان کے لیے کچھ سوغات ہو. تو کیونکہ 94 ایئرس کا ہے، 94 ایئرس کا ہے، یہ چاہتا ہے کہ خدایا زندگی تو اب ختم ہونے والی ہے، لیکن ایسے ہی نہیں آنا چاہتا ہوں تیرے دربار میں، خالی ہاتھ نہیں آنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ موجود ہو. تو خدایا میرے لیے چھٹے امام کے دل کو کیا کر دے، نرم کر دے. ولم اختلف الی مالک ابن انس لما اشرب قلبی من حب جعفر، اور میں اپنے جو پرانا استاد ہے مالک کی جانب نہ پلٹوں، کیونکہ اب میرے دل میں جعفر صادق کی محبت بھر چکی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے گھر سے نکلا اور جو ہے وہ میں نے چھٹے امام کا رخ کیا، اور جب میں نے نماز عصر پڑھ لی تو میں امام کے دولت قدے پر حاضر ہو گیا اور دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور میں نے امام سے اس نے دخول طلب کیا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں. ایک خادم نکلا، کہا کہ کیا حاجت ہے تمہاری، کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ السلام علی شریف، میں جو ہے وہ کس لیے آیا ہوں کہ بس جو شریف النسب اور حسب ہے اس پر میرا سلام ہو. یعنی چھٹے امام کی خدمت میں اپنا سلام پہنچانا آیا ہوں. جو زیارت میں بھی ہم یہی کرتے ہیں نا، یعنی سید شہداء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سلام پیش کرتے ہیں. کہا کہ کوئی خاص حاجت نہیں ہے، حاجت کیا ہے، فقط میرا سلام پہنچ جائے امام تک، یہی کافی ہے میرے لیے. تو خادم نے کہا کہ وہ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں اور تم ابھی جو ہے وہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کھڑے ہونا چاہتے ہو تو کھڑے رہو. تو عنوان بصری کہتا ہے کہ میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ خادم آیا اور اس نے کہا کہ گھر میں داخل ہو. کہا کہ میں گھر میں داخل ہوا، میں نے امام پر سلام کیا امام کو. تو امام نے مجھ سے کہا اجلس غفر اللہ لک، بیٹھ جا، اللہ تیرے کو بخش دے، اللہ تجھے بخش دے. فجلست فاطرق ملیا، میں بیٹھ گیا اور امام نے جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا، پھر اس کے بعد سر کو اٹھایا اور کہا کہ تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ میں یعنی کنیت پوچھی میری، تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں ابو عبداللہ، میں ابو عبداللہ ہوں. کہا کہ ثبت اللہ کنیتک و وفق، امام نے دعا کی کہ خدا تیری کنیت کو ثابت رکھے اور تجھے توفیق دے. یعنی جب اس کی کنیت کو سنا، اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. کہا خدا ان کریم تیری کنیت کو ثابت رکھے. تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس وقت میری کوئی حاجت پوری نہ ہو، فقط یہ امام کی دعا جو مجھے مل گئی ہے یہی کافی ہے میرے لیے. یعنی امام نے کیا دعا کی کہ ثبتک اللہ، ثبت اللہ کنیتک، خدا تیری کنیت کو ثابت رکھے، ووفقک، اور تجھے توفیق دے. تو کہا کہ اگر زیارت سے اور سلام سے مجھے کچھ نہ ملے سوائے اس دعا کے، لکان کثیرن، یہ بھی میرے لیے بہت ہے، فقط اتنا ہی میرے لیے بہت ہے. پھر سر کو اٹھایا اور کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ کے قلب کو میرے اوپر مہربان کر دے، مجھے آپ کے علم کو عطا کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے جو ہے وہ میری دعا کی اجابت مل جائے مجھے. امام نے فرمایا کہ یہ ابا عبداللہ لیس العلم بالتعلم، علم فقط تعلم نہیں ہے، فقط یہ نہیں کہ آپ چلے گئے مثال کے طور پر درس میں اور آپ نے درس کو رٹ لیا، حفظ کر لیا اور اچھے طریقے سے بالکل سنا دیے، اچھے مارکس آپ نے لے لیے مثال کے طور پر. کہا علم فقط یہ نہیں ہے، بلکہ علم کیا ہے؟ کہا کہ انما ہوا نور یقع فی قلب من یرید اللہ تعالی ان یہدیہ، علم ایک نور ہے جو ایسے شخص کے دل میں خداوند کریم اتارتا ہے کہ جس کے بارے میں خداوند کریم یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے. یعنی علم کا لازمہ ہدایت ہے. اگر کوئی شخص علم آنے کے باوجود بھی ہدایت پر نہیں ہے تو اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ وہ فقط کیا کر رہا ہے؟ الفاظ رٹ رہا ہے، عبارتوں کو رٹ رہا ہے. یعنی میرا کوئی جیسا کوئی بندہ ہے جس کو فقط عربی اچھی پڑھنا آتی ہے، خالی اس کے بعد کچھ ہے نہیں، خالی ہے. فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، اگر علم چاہتے ہو تو پہلے کیا کرو؟ سب سے پہلے عبودیت، بندگی کی حقیقت کو طلب کرو. وَاطْلُبْ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، علم حاصل کرنے کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مشہور ہو جاؤں، ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مشہور ذاکرہ بن جاؤں، ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے فلاں مدرسے والے جانتے ہوں. کہا کہ اطلب العلم باستعمالی، علم کو حاصل کرو کس لیے؟ کیونکہ علم پر عمل کرو گے.
یعنی علم حاصل کرنے کا فقط ایک ہدف کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس علم پر عمل کریں گے. وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يَفْهَمْكَ، اور اللہ سے استفہام طلب کرو، فہم طلب کرو. فہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فہم وہی تفقع ہے. یعنی بس بہت سے لوگ ہیں جو شاید آپ کو بہترین طریقے سے کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، بہترین طریقے سے ان کی ریڈنگ ہے، بہترین طریقے سے ان کو مطالب حفظ ہے، لیکن فہم نہیں ہے ان کے پاس، تفقع نہیں ہے ان کے پاس. کہا کہ اللہ سے فہم طلب کرو. یعنی ہماری مثال اس جیسے خداوند کریم نے سورہ جمعہ میں کیا مثال دی یہود و نصارہ کی؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کی مثال کس کی ہے؟ گدھے کی طرح ہے. یعنی ہم نے ان کو کتاب دی، توریت اور زبور، ان کو کتاب دی یہود و نصارہ کو، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو ان کی مثال کس طریقے کی ہے؟ گدھے کی مثال ہے جو اسفار کو یعنی سامان سفر کو لیے چلتا ہے لیکن خود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. یعنی ایک گدھا جو اپنے اوپر پوری لائبریری کو لادے ہوئے چل رہا ہے، کیونکہ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے. تو کہا کہ تمہاری مثال بھی ایسی ہے کہ تم مثال کے طور پر ایک گدھے ہو اور تمہارے اوپر کتابوں کی کتابیں لدی ہوئی ہیں، لیکن تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہو. پھر کہا کہ عنوان بصری کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ حقیقت عبودیت کیا ہے. امام نے فرمایا کہ 3 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ یر العبد لنفسه فیما خولہ اللہ ملکن یا ملکن. جو چیز بھی خداوند کریم نے اپنے بندے کو عطا کی ہے، بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا مالک ہوں. حقیقت عبودیت سمجھا رہے ہیں امام. حقیقت عبودیت کیا ہے؟ شاید آج بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی. حقیقت عبودیت کیا ہے کہ جو چیز بھی خداوند کریم نے انسان کو دی ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کا کیا ہے؟ مالک ہے، بلکہ یہی سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے. لأن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال اللہ یضعونہ حیث امرہم اللہ. کیونکہ جو بندے ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے ہیں کبھی بھی. وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سارا اللہ کا مال ہے. بس وہ اللہ کے مال کو وہیں پر رکھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے چاہا کہ اس مال کو وہاں پر خرچ ہونا چاہیے. وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا. پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، میں بیچ میں سے جو ہے وہ اس کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ آگے ہم پہنچ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عنوان بصری کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کچھ نصیحت کیجئے. امام نے فرمایا کہ میں تجھے 9 اشیاء کی وصیت کرتا ہوں، 9 چیزیں تجھے سکھلاتا ہوں، وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهَا وَصِيَّتِي لِمُرِيدِ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ. یہ جو میری وصیت ہے یا نصیحت ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا راستہ اللہ کی طرف ہو. یعنی جو اللہ کی طرف جاننا چاہتا ہو اس کو ان 9 باتوں پر عمل کرنا چاہیے. وہ 9 باتیں کون سی ہیں؟ ثلاثۃ منها فی ریاضت النفس و ثلاثۃ منها فی الحلم و ثلاثۃ منها فی العلم. ریاضت نفس کے بارے میں 3 باتیں، حلم کے بارے میں 3 باتیں اور علم کے بارے میں 3 باتیں. یہ 9 نصیحتیں. جو ریاضت نفس کے بارے میں وہ کیا ہے؟ فَإِيَّاكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِيهِ. خبردار ایسی چیز نہ کھانا کہ جس کے بارے میں تمہارا نفس نہ چاہے، یعنی دل نہ چاہے. مولا کی حدیث بھی ہے، اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ جب تک بھوک نہ لگے. یعنی جب تک بس اوقات ہوتا ہے انسان جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے بس زبردستی، بالخصوص شادیوں میں اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ پلیٹ بھری جائے. کہا کہ خبردار ایسی چیز ہرگز نہ کھانا کہ جس کو تمہارا نفس نہ چاہے. فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحِمَاقَةَ وَالْبَلَةَ. اگر تم نے یہ کام کیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ جب انسان جو چیز کھاتا ہے وہ اس کا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے. آپ مثال کے طور پر زہر کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہلاکت ہو جائے گی. آپ گوشت کھائیں گے تو اس کی ایک الگ تاثیر ہے، دال کھائیں گے ایک الگ تاثیر ہے، ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر اشتہا کے، بغیر چاہت کے کھائے تو کیا ہوگا؟ اس سے حماقت
اور بیوقوفی جنم لے گی، یعنی عقل انسان ضائع ہونے لگے گی کہ اگر انسان ہمیشہ ایسی چیزیں کھائے کہ جو اس کو پسند نہ ہو، نفس جس کو نہ چاہتا ہو۔ ولا تاکل الا عند الجوع، اور نہ کھاؤ مگر یہ کہ اسی وقت کھاؤ جب تمہیں بھوک لگے، پیٹ بھرے پر نہ کھاؤ۔ فَإِذَا أَكَلْتَ فَكُلْ حَلَالًا وَسَمِّ اللَّهَ، جب تم کھانا شروع کرو تو پہلی بات تو یہ کہ حلال کھانا کھاؤ اور اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا ہوگا؟ بچوں کو سکھاتے ہیں ہم، شیطان شریک ہو جائے گا۔ وَاذْكُرْ حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کھانا کھاتے وقت صلی اللہ علیہ محمد، وہاں فرماتے ہیں کھانا کھاتے وقت رسول خدا کی اس حدیث کو ذہن میں رکھو کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، انسان نے کسی برتن کو اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، یعنی آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں انہوں نے جتنی چیزوں کو ہی بھرا ہے، بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزوں کو بھرا ہے، بہت سے برتنوں کو بھرا ہے، کہا پیٹ سے زیادہ بدتر کوئی برتن نہیں بھرا جاتا ہے۔ ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، پس اگر کچھ چارہ نہ ہو، بہرحال انسان کو خدا نے خلق کیا ہے، اس میں بھوک بھی رکھی ہے تو بھوک تو لگنی ہے، پیٹ تو بھرنا ہے۔ کہا کہ اگر کوئی چارہ نہ ہو تو کیا کرو، تو اپنے پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے رکھو، 1/3 پینے کے لیے رکھو، اور 1/3 خالی رکھو، یعنی اپنے نفس کے لیے۔ یعنی جب تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے تو انسان کیا کرے، کھانا چھوڑ دے۔ 1/3 اپنے کھانے کے لیے رکھو، 1/3 اپنے پانی کے لیے رکھو، اور 1/3 خود اپنے نفس کے لیے خالی رکھو۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں جو امام نے بتلائی، کس کے لیے؟ ریاضت نفس کے لیے۔ جو حلم کی ریاضت ہے وہ کیا ہے؟ فَإِن قُلْتَ وَاحِدًا، کہا کہ فَمَنْ قَالَ لَكَ إِن قُلْتَ وَاحِدًا سَمِعْتَ عَشْرًا، حلم میں جو انسان کو برداشت کرنی ہے 3 چیزیں، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ اگر تم نے 1 سنائی تو مجھ سے 10 سنو گی۔ بچوں کو بھی ہم یہ سکھاتے ہیں نا، کوئی 1 سنائے تو 10 سنانا ہے۔ امام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ فَقُلْ إِن قُلْتَ عَشْرًا لَن تَسْمَعْ مِنْهُ وَاحِدَةً، تو تم اس کے جواب میں یہ کہو کہ اگر تم نے مجھے 10 سنائی تو مجھ سے 1 بھی نہیں سنو گی۔ یعنی کتنا برعکس ہے امام کا طرز عمل اور ہمارا طرز عمل۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی 1 سنائے تو 10 سنانا ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ تم نے اگر 1 سنائی مجھ سے 10 سنو گی، تم اس کے جواب میں کیا کہو؟ تم نے اگر 10 بھی سنائیں تو مجھ سے ومن شتمك فقل له ان كنت صادقا فيما تقوله فاسأل الله ان يغفر لي وان كنت كاذبا فيما تقوله فالله اسأل ان يغفر لك، جو تمہیں نازیبا الفاظ سے یاد کرے یا تم پر کوئی تہمت لگائے، تمہاری طرف کسی برائی کی نسبت دے، تو تم اس سے یہ کہو کہ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو میں خداوند کریم سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم مجھے بخش دے، اور اگر تو اپنے قول میں برا ہے، سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم تجھے بخش دے۔ ایسے کہ ائمہ کی سیرت میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے، چوتھے امام کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے کہ جب امام کے کسی رشتہ دار نے آ کے برا بھلا کہا تو امام نے کیا کہا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو خدا مجھے بخش دے، اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو خدا تجھے بخش دے۔ جبکہ ہمارے کیا ہوتا ہے، وہ سناتا ہے تو اس سے آگے یعنی ہم ایک جیسے ہو جاتے ہیں، سنانے والا اور سننے والا دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ وَعَدَكَ بِالْخَنَا فَعُدْهُ بِالنَّصِيحَةِ وَالرَّعَا، جو آپ کو ڈرائے کہ تم جو ہے مثال کے طور پر اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں تمہارے ساتھ فلاں برائی کروں گا، اگر کوئی شخص تم سے ایسا کہے تو تم اس کو وعدہ دو نصیحت اور دعا کا کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں تمہیں نصیحت کروں گا اور تمہاری رعایت کروں گا۔ یہ علم کے بارے میں۔ علم کے بارے میں کیا ہے؟ فصل العلماء ما جہلتا، علماء سے اس چیز کے بارے میں سوال کرو جو نہیں جانتے ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ ایک مولانا سے مثال کے طور پر سوال کر لیا، اب دوسرے مولانا آئے تو کہا کہ ان سے بھی وہی سوال کر کے دیکھتے ہیں کیا جواب دیں گے، پھر وہ تیسرے آئے کہا ان سے بھی وہی پوچھتے ہیں، تو فلاں مولانا تو یہ کہہ رہے تھے،
آپ یہ کہہ رہے ہیں. پھر چوتھے مولانا آئے تو پھر کہا کہ اب ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. صحیح ہے. تو ایک اگر قابل اعتماد شخص سے آپ نے ایک مرتبہ ایک چیز پوچھ لی ہے تو کافی ہے. اب علماء کا امتحان لینا ضروری نہیں ہے. وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتًا وَتَجْرِبَةً وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلْ بِرَأْيِكَ شَيْئًا. اور تمہیں بچنا چاہیے کہ تم سوال کرو کس لیے؟ تعنتاً تجربے کی خاطر اور وہی امتحان لینے کی خاطر، تعنت کی خاطر. اس وجہ سے سوال نہ کرو بلکہ اپنے جہالت کو دور کرنے کے لیے سوال کرو. دوسری چیز یہ کہ ایاک ان تعمل برأیک، خبردار کبھی بھی اپنی رائے پر عمل نہیں کرنا. یعنی انسان خود نہیں جانتا ہے کسی مسئلے میں اور کہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے مثال کے طور پر، تو ایسا کر لینا چاہیے نہیں. اگر نہیں جانتے ہو تو کیا کرو؟ سوال کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وخذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیہ سبیلا. اور ہمیشہ احتیاط سے کام لو جب تک تم احتیاط کا کوئی راستہ تمہارے پاس باقی بچے. احتیاط میں کیا ہے؟ نجات ہے. احتیاط سے کام لو. احتیاط سے کام لو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کسی مسئلے میں تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں احتیاط کی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ اس کے لیے بھی عالم ہونا ضروری ہے، انسان کو پہلے معلوم ہو کہ ورنہ تو احتیاط کے ذریعے سے انسان خود بد احتیاطی کر بیٹھتا ہے. کچھ احتیاطیں ہم ایسی کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے پاؤں پاک ہونے کا، اب وہ بار بار پاؤں دیے جا رہا ہے. سردی کا موسم ہے تو بار بار پاؤں دھوئے جا رہا ہے، بیمار بھی پڑ رہا ہے، پانی بھی ضائع ہو رہا ہے. تو یہ ایک کیسی احتیاط ہے؟ جس احتیاط میں خود بد احتیاطی ہو رہی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جب تک احتیاط کا راستہ تمہارے لیے کھلا رہے اس وقت تک احتیاط پر عمل کرو. وَاحْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا حَرْبَكَ مِنَ الْأَسَدِ. فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر معاملے میں اس کے جو متخصص ہوتا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں، سوائے دین کے معاملے میں. دین کے معاملے میں ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے. یعنی آپ سے کوئی پوچھے گاڑی میں فلاں چیز خراب ہو گئی تو کہے گا معلوم نہیں مجھے، آپ کسی ٹیکنیشین سے پوچھیں، یہی بولے گا. فریج خراب ہو گیا، کہا کہ معلوم نہیں، اس کو صحیح کرنے والا ہے اس سے پوچھیں. استری خراب ہو گئی مثال کے طور پر، اس سے پوچھیں، فلاں سے پوچھیں. طبیعت صحیح نہیں ہے تو ہاں ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں. لیکن دین کے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی بھی بحث چھوڑ دیں، کسی بھی چھیڑ دیں، کسی بھی مجمع میں، کسی بھی گروہ میں، تو جتنے افراد ہوں گے وہ سب بولیں گے. جتنے افراد ہوں یعنی 10 ہوں، 20 ہوں، 25 ہوں، وہ سب کے سب بولیں گے. امام فرماتے ہیں کہ وَاحْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا كَحَرْبَكَ مِنَ الْأَسَدِ. فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو کہ جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو. وَلَا تَجْعَلْ رَقْبَتَكَ لِلنَّاسِ جَسَرًا. اپنی گردن کو لوگوں کا پل قرار مت دو. یعنی کیا مطلب؟ آج اگر تم نے کسی کو فتویٰ دے دیا، اس نے تمہارے فتوے کے مطابق عمل کر لیا، کل اللہ کی بارگاہ میں گیا، کہا کیوں عمل کیا؟ کہا فلاں شخص نے کہا تھا، تو وہ تمہاری گردن پر آئے گا. اگر اس نے صحیح طریقے سے تحقیق کر کے تم سے پوچھا اور پھر اس کے بعد تمہارے بتائے ہوئے فتوے پر اس نے عمل کر لیا تو وہ تمہاری گردن پہ. قم عنی یا عبداللہ فقد نصحت لک ولا تفسر علی وردی فانی امر ضنین بنفسی والسلام علی من اتبع الہدی. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.